بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ ہر شخص اس بات کا رونا رو رہا ہے، میری ٹائمنگ نہیں ہے، میں بیوی کے پاس جاتا ہوں تو ڈسچارج ہو جاتا ہوں، ابھی میری بیوی ریلیکس نہیں ہوتی، میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ ایسے مسائل کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، کیونکہ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان اگر ہم سکھی زندگی جینا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور صحت والی زندگی چاہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو نہ صرف ہمیں ان اعمال کا ثواب ملے گا، بلکہ وہ کام ہمارے لیے فرحت و سرور، شامدانی اور خوشحالی کا سبب بھی بنیں گے، اور ان کاموں میں اللہ برکتیں اور رحمتوں کا نزول بھی فرمائیں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا، ہم بستری کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ ہم بستری کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے مجھے ہم سب کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود کیا طرز عمل اختیار کیا اور ہمیں کیا احکام فرمائے۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو شادی شدہ مرد ہیں ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم بستری کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم، شادی شدہ مرد صرف ایک چیز سوچتے ہیں کہ ہم بستری میں مجھے زیادہ مزہ، زیادہ لطف کیسے آئے گا، میری ٹائمنگ زیادہ کیسے ہوگی، بس یہی بھوت ان پر سوار رہتا ہے، اور ہم بستری سے پہلے یہ ٹائمنگ کے کیپسول کھا لیے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کھاتے ہیں، اور بس وہ تیار ہے ہم بستری کے لیے، کیونکہ وہ بذات خود مزے لینے کے خواہاں ہیں۔ کیا کبھی ایسے شہوت کے پرستاروں نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری بیوی کو کیسے لطف آ سکتا ہے، وہ اس شرعی فریضہ سے کیسے لطف اندوز ہو سکتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم بستری کے شرعی فریضہ کے لیے کیا طرز عمل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے تو آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگتے تھے، اور پھر اپنی بیوی کے پاس جا کر اس سے محبت کرتے تھے، جس کو ہم رومانس کہتے ہیں، جس کو بوس و کنار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ایسا ماحول، ایسا مومنٹ پیدا کرتے تھے، ایسے خوشگوار لمحات اپنی زندگی میں لاتے تھے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں جو دل کو ٹھنڈک دینے والی، سکون دینے والی، چین دینے والی، جو راحت دینے والی، اطمینان دینے والی، تسکین دینے والی ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کی طرح جا کے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہ شروع کر دو، سائیکالوجی اس سے باتیں کرو تاکہ وہ اس کام کے لیے ماہر ہو سکے۔ یہ جو محبت کے کلمات اپنی بیویوں سے بولنا، یہ محبت کی باتیں کرنا، اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اس کے کپڑوں پر کسی ایسی چیز کے آثار تھے، آپ نے فرمایا، کیا آپ نے عقد کر لیا؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، آپ نے باکرہ سے کیا، بیوہ سے کیا، یا بیوہ سے کیا، یا کنواری سے کیا؟ تو صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے بیوہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کسی کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی۔ مسلمانوں، شہوت کے پرستاروں، ٹائمنگ کے کیپسول کھانے والوں، ان الفاظ کی ڈیپتھ یعنی گہرائی کو جانو۔ یہ کھیلنا کیا ہے؟ وہ خاص مومنٹ جو انسان کی زندگی کے سب سے زیادہ انفارچونیٹیبل مومنٹ ہوتے ہیں، ان کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا تھا، خوش گپیاں کرنی تھیں، باتیں کرنا تھیں۔ وہ آپ سے باتیں کرتی، آپ ان سے باتیں کرتے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتی، آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے، اس محبت کے اظہار میں بوس و کنار کرتے۔ بوس و کنار کیا ہے؟ یہ کسنگ کرنا، یہ حق کرنا، یہ ایک دوسرے کو اپنے قریب کرنا ہے، اور یہی ہم بستری کی تیاری کہلاتی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم بستری کی ایسی تیاری کرتے ہیں؟ 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب شوہر یا سب مرد ایسے ہیں، لیکن اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو بیوی کی صحبت کا بھی خیال نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مینٹلی طور پر ہم بستری کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں۔ جانوروں کی طرح آئے، اپنا کام کیا اور چلتے بنے۔ وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ کاش مجھے حق کرتا، مجھے پیار کرتا، پہلے مجھ سے خوش کلامی کرتا۔ سنو ذرا آگے بھی تو سنو نا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ بیوی رفتہ رفتہ ہم بستری سے اور پھر اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔
آج ہر شخص اس بات کا رونا رو رہا ہے میری ٹائمنگ نہیں بن پاتی، جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اگر ہم نے شیطان سے پناہ مانگی ہوتی، اگر ہم نے اپنی بیوی سے محبت کے وہ کلمات بولے ہوتے، تو وہ انفارمیشن پیار والی، محبت والی، اس کے اندر جب وہ انفارمیشن جانی تھی، اس نے اس کے تھاٹس بنانے تھے، اس کی باڈی کے اندر وہ ہارمونز پیدا ہونے تھے، ان تھاٹس سے اس کی تھنکنگ بننی تھی، اس نے سوچنا تھا کہ ہاں مجھے بھی اپنے خاوند کے لیے ایسے ہی کلمات کسی نے میں مجھے بھی ایسی باتیں کرنی ہیں۔ اس کو سکون چاہیے تھا، اس کو راحت چاہیے تھی، اس کو تسکین چاہیے تھی، اور وہ کس نے دینی تھی؟ میٹھے بول، محبت کے بول۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کھا کے آ گئے ٹائمنگ کے کیپسول، اور ہم کھا کے آ گئے وہ سارے کشتے، کس لیے؟ کہ مجھے لذت آئے۔ کبھی سوچا ہے میری بیوی کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی جو باڈی کی نیڈ تھی، اس کی جو ساؤل کی نیڈ تھی، اس کی جو روح کی غذا تھی، پیار تھا، وہ محبت تھی، وہ چاہت تھی، وہ اظہار سننا چاہتی تھی۔ مگر کیا ہم نے وہ اظہار کیا؟ کہ ہم نے اس کو بتلایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے جاؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن کام صرف ایک ہی طریقے سے کرنا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب ہم اس طرح کریں گے، جب ہم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت بھری باتیں کریں گے، اس سے پیار کریں گے، بوس و کنار کریں گے، وہ اس پروسیس کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پھر جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے اور اتنی محبت سے ملو گے، تو یقیناً اس کو بھی فرحت ملے گی اور آپ کو بھی فرحت ملے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیویوں کو، شوہروں کو مطیع فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔